اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پروگرام اصول دین کے ساتھ محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں حاضر۔ دین کے دو حصے کیے جاتے ہیں، دو گویا اس کے شعبے کیے جاتے ہیں، ایک اصول دین اور ایک فروعات دین۔ فروعات دین پہ علیحدہ سے بحث ہوتی ہے اور اصول دین پہ علیحدہ سے بحث ہوتی ہے۔ ہمارا یہ پروگرام بنیادی طور پہ اصول دین کے حوالے سے ہے۔ توحید پہ گفتگو ہو چکی، عدل خداوندی پہ گفتگو ہو چکی، اور اب ہم گفتگو کر رہے ہیں نبوت کے بارے میں۔ اور جب نبوت کی بحث شروع کی گئی تو ہم نے اس بات کو عرض کیا کہ نبوت پہ بھی دو طرح کی بحث کی جاتی ہے، ایک نبوت عامہ کے عنوان سے اور ایک نبوت خاصہ کے عنوان سے۔ جب نبوت عامہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ خود نبوت کے بارے میں بحث کی جائے، کسی مخصوص نبی کو پیش نظر نہ رکھا جائے۔ نبوت عامہ پہ کئی ایک اس کے پھر حصے، خاص طور پہ 4 بحثیں ہم اس حوالے سے کرنا چاہتے ہیں، اور پہلی بحث جو آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کا ہونا کیوں ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے نبیوں کو کیوں مبعوث کیا ہے، کیوں بھیجا ہے؟ بعثت انبیاء ضروری کیوں ہے، لازم کیوں؟ علماء محققین نے اس پہ کئی جہت سے گفتگو کی ہے، کئی زاویوں سے گفتگو کی ہے، کئی طریقوں سے گفتگو کی ہے۔ ہم بھی چاہیں گے کہ واقعاً دلائل کی بنیاد پہ کچھ گفتگو انتہائی اختصار کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے کہ ان پروگراموں میں ہم تفصیلات میں نہیں جا سکتے، اشارہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو صاحبان تحقیق ہیں ان کے لیے کچھ موضوعات چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ خود سے پھر اس پہ تحقیق کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو سادہ سمجھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے اسی پروگرام سے ایک حد تک بات کو سمجھ پائیں۔ ایک بات تو پہلی عرض کی جائے کہ انسان، یہ بات کئی مرتبہ عرض کی جا چکی کہ انسان اجتماعی بالطبع ہے۔ انسان اس طرح نہیں ہے کہ تنہا جنگلوں میں زندگی بسر کر رہا ہو، نہیں، بلکہ انسان اپنے افراد نوع یعنی افراد بشر جتنے بھی انسان ہیں ان کے ساتھ مل کے اجتماعی زندگی گزارنے کا عادی ہے، بلکہ اس کی زندگی ہے ہی اجتماعی، تنہا یہ زندگی نہیں گزارتا۔ اور چونکہ اس کی زندگی اجتماعی ہے لہٰذا ضرورت ہے اسے کہ یہ دوسروں کی مدد کرے اور دوسروں سے مدد حاصل کرے، خود دوسروں کی مدد کرے اور ان سے مدد حاصل بھی کرے۔ ظاہر ہے کہ جب کسی کے ساتھ مدد کرتا ہے یا ان سے مدد لیتا ہے تو بسا اوقات اس راستے میں مختلف قسم کی مشکلات بھی آ جاتی ہیں، مختلف قسم کے سدے راہ آ جاتے ہیں، مختلف قسم کے موانع آ جاتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو اس کی زندگی کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں۔ انسانی زندگی کی خوش بختی اور سعادت کے راستے میں مشکلات بہرحال آنا فطری ہوتا ہے جبکہ وہ اجتماعی طور پہ زندگی گزارتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات جس کو ہم عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ، شاید اس کو کسی حد تک عرض بھی کیا گیا تھا، اور وہ یہ کہ انسان میں حب ذات ہے، خود خواہی ہے۔ ہر انسان اپنی ذات کے حوالے سے سوچتا ہے۔ انسانوں میں یہ بات جو ہے وہ بڑی بدرجہ اتم پائی جاتی ہے کہ انسان صرف اپنی ذات کے لیے کام کرتا ہے اور اپنی ذات ہی کے حوالے سے کام کرنا چاہتا ہے، اور اپنے راستے میں آنے والے کسی بھی
کسی بھی رکاوٹ کو وہ برداشت نہیں کرتا اور اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، چونکہ وہ اپنے ہدف تک پہنچنا چاہتا ہے، اپنے مقاصد تک پہنچنا چاہتا ہے، اور اس کا مقصد اپنی ذات ہے۔ بسا اوقات ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کا احترام کر رہا ہے اور ایک انسان دوسرے انسان کے مفادات کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے، تو سوائے ان افراد کو چھوڑ کے کہ جو واقعاً للہیت کی منزل پہ فائز ہیں اور جن کا رابطہ اللہ کے ساتھ گہرا اور مستحکم رابطہ ہے، ان کو چھوڑ کے، مخصوص افراد کو چھوڑ کے، عمومی طور پہ انسان جب بھی کبھی کسی کے مفادات کا خیال رکھتا ہے اور کسی انسان کی ضروریات کا احترام کرتا ہے تو وہ بنیادی طور پہ صرف اس حد تک کرتا ہے کہ جس حد تک اس کے اپنے مفادات کو نقصان نہ پہنچے، بلکہ یوں کہیے کہ وہ اپنے مفادات کے لیے دوسروں کو استعمال کرتا ہے۔ اب یہ کسی کی سمجھداری ہے کہ وہ کتنا کسی کو استعمال کر لیتا ہے۔ للہیت کی منزل پہ فائز افراد کی بات ہم نہیں کر رہے، وہ ایک علیحدہ سے چیپٹر ہے، اور وہ واقعاً ایسے افراد بھی موجود ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ مقربین خدا جو ہیں وہ یقیناً اس منزل پہ فائز ہوتے ہیں۔ لیکن عمومی معاشرہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب بھی کوئی دوسرے کسی کے فاتحہ پہ جاتا ہے، کسی کے جنازے پہ جاتا ہے، کسی کی عیادت پہ جاتا ہے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ اچھائی کرتا ہے، کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، تو بعض اوقات بلکہ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ چونکہ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کے ہاں جاؤں گا تو یہ میرے ہاں آئے گا، میں اس کے فاتحہ میں جاتا ہوں یہ میرے ہاں آئے گا، میں اس کی عیادت کے لیے جاتا ہوں یہ میری عیادت کو آئے گا، یعنی اصل بات اس کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ وہ دوسروں کے مفادات اور دوسروں کا خیال جو رکھ رہا ہے اس میں اصل ہدف اور مقصد اس کی اپنی ذات ہوتی ہے، دوسرا نہیں ہوتا۔ یا بسا اوقات اس کے ایسے مفادات ہوتے ہیں کہ جن مفادات کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ دوسروں کے مفادات کا خیال نہ رکھے، لہٰذا یہ دوسروں کے مفادات کا خیال رکھنا شروع کر دیتا ہے صرف اس لیے کہ اس کے اپنے مفادات جو ہیں وہ اسے حاصل ہو جائیں۔ یا میں دوسرے لفظوں میں کہوں کہ جو چالاک اور عیار قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف دوسروں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان میں اگر للہیت نہیں پائی جاتی، اگر ان کا واقعاً اللہ سے ربط جو ہے وہ کم ہے۔ بسا اوقات بلکہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کا نام لے کر، دین کا نام لے کر، دین و دیانت کی بات کر کے بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ عیار اور شاطر ہوتے ہیں لہٰذا وہ عیاری اور شاطری سے، اپنے شاطر پن سے، وہ جو دین و دیانت کا نام لے رہے ہوتے ہیں، وہ جو اعلیٰ اور عرفہ مقاصد کا نام لے رہے ہوتے ہیں، ان میں بھی ان کی اپنی غرض ہوتی ہے، اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔ لہٰذا دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر سر جو ہیں وہ دکھا کے بیچے جاتے ہیں اور ان سروں پہ سودے کر کے اپنی قیمت جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، لوگوں کو ساتھ ملایا جاتا ہے، لوگوں کو ساتھ ملا کے ان سے ان کے ذریعے سے اپنے مفادات جو ہیں وہ حاصل کیے جاتے ہیں، ان کے سر جو ہیں ان کو بیچا جاتا ہے اور ان کے ذریعے سے اپنی قدر و قیمت جو ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، الا یہ کہ کوئی ایسے مخلص لوگ ہوں کہ جن میں لاہیت پائی جائے کہ وہ اللہ کے لیے ان لوگوں کا احترام کریں اور اللہ کے لیے ان کے مفادات کا بھی خیال کریں۔ ورنہ عام طور پہ دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ جتنا کوئی زیادہ شاطر ہوتا ہے اتنا ہی وہ بہتر طریقے سے لوگوں کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم نے اس بات کو عرض کیا کہ یہ خود خواہی اور اپنی ذات کے ساتھ محبت یہ لوگوں میں بڑی بدرجہ عتم پائی جاتی ہے، اور عموماً عام انسان جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہی کرتا ہے، اپنی ذات سے نکل کے کام کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ آل محمد پیغمبر اور پیغمبر گرامی کی آل پاک وہ اعلیٰ و عرفہ درجے پہ فائز شخصیتیں ہیں کہ جو اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ واقعاً کائنات کے مفاد کے لیے اور لوگوں کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں۔ بہرحال ہمارا مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ لوگوں میں خود خواہی پائی جاتی ہے، حب ذات پائی جاتی ہے اور اپنی ذات کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ چونکہ حب ذات ہوتی ہے
لہٰذا اس حب ذات میں وہ کسی حد و مرز کے قائل نہیں رہتے، اور پھر وہ اپنے حقوق میں چونکہ حدود کے قائل نہیں رہتے، لہٰذا ضرورت ہوتی ہے کہ کسی ایسے قانون کی کہ جو ان کو ان کی حدود میں رکھے۔ ایک بات اور عرض کرنا چاہتے ہیں، یہی حب ذات اور خودخواہی جو ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ قوانین ہونا ضروری ہے کہ جو بندے کی خواہشات کو کنٹرول میں رکھے، جو بندے کی خواہشات کو ایک حد میں رکھے، اس لیے کہ صرف اس کے مفادات نہیں، دوسروں کے مفادات بھی ہیں۔ جب وہ ٹکرائیں گے تو حدود کے لیے کسی نہ کسی ایک جگہ پہ رکھنے کے لیے کچھ قوانین کی ضرورت ہے۔ جب قوانین کی ضرورت ہے تو ضروری ہے کہ ہر بندہ کہ جو اس معاشرے اور اجتماع میں رہتا ہے اسے اپنے وظائف اور اپنی ذمہ داریوں کا پتہ چلے۔ ایک بندہ ایک معاشرے میں رہ رہا ہے، اسے اپنی ذمہ داریوں کا، بڑا نیک بھی ہے، بڑا متقی بھی ہے، بڑا پرہیزگار بھی ہے، جب اسے اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہی نہیں، اپنے فرائض کا پتہ ہی نہیں، اپنی حدود کا پتہ ہی نہیں، تو وہ حد میں کہاں رہے گا؟ ضروری ہے کہ معاشرے کے افراد کو ان کے وظائف و ذمہ داریوں کی سمجھ ہو جائے تاکہ وہ اپنے معاملات کو صحیح طور پہ انجام دے سکے اور تصادم نہ ہو، ٹکراؤ جو ہے وہ نہ ہو۔ وہ ٹکراؤ کب نہیں ہوگا؟ جب ہر بندہ اپنی ذمہ داری اور اپنے وظائف سے آگاہ ہوگا۔ دوسری بات یہ بھی چاہیے کہ وہ قانون کہ جو ان کو حدود میں رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے وہ بندے کے ضمیر کو متعادل کرے۔ متعادل کرے سے میری مراد یہ ہے کہ اس کو معتدل کرے۔ وہ قانون اسے اس کے اندر کو، اس کے ذہن کو، اس کی سوچ کو صحیح جگہ پہ رکھے۔ یہ ایک جذبہ بھی اس میں پایا جانا چاہیے۔ اب ایک اور چیز اور پھر ہم اس کا نتیجہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کریں۔ قانون ہونا ضروری ہے۔ اب یہ قانون کے جو ہم کہتے ہیں کہ اجتماعی طور پہ معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کو اس کی حد میں رکھے، یہ قانون کون بنائے گا؟ یہ قانون بنانے والا کس شخصیت کا مالک ہوگا؟ علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ چونکہ ہر انسان کی کچھ جسمی یعنی جسم کے اعتبار سے اور کچھ روح کے اعتبار سے ہر بندے کی ضروریات ہیں۔ اب قانون بنانے والا وہ ہونا چاہیے کہ جو انسان کی جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی اس کی ضروریات کو سمجھتا ہو۔ اس لیے کہ کوئی ڈاکٹر اس وقت تک صحیح نسخہ، کوئی حکیم اس وقت تک صحیح نسخہ کسی مریض کے لیے معین نہیں کر سکتا، لکھ نہیں سکتا جب تک وہ اس کی بیماری کو پوری طرح سے نہ سمجھتا۔ چونکہ انسان مجموعہ ہے جسم اور روح کا، لہذا قانون گزار ایسا ہونا چاہیے، قانون بنانے والی ذات ایسی ہونی چاہیے کہ جو انسان کے جسم کے ہر عضو سے پوری طرح سے آگاہ ہو اور اس کی روح کی بھی تمام تر ضروریات سے پوری طرح سے آگاہ ہو۔ یعنی گویا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قانون گزار ایسا ہونا چاہیے کہ جو انسان کو انفرادی طور پہ یعنی ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ بھی سمجھتا ہو، اور پھر اس علیحدہ علیحدہ کے ساتھ ساتھ جب وہ دوسروں کے ساتھ رہے
تو ان کے اجتماعی مسائل سے بھی پوری طرح سے آگاہ ہو۔ یعنی قانون گزار ایسا ہونا چاہیے کہ جو انسان شناس بھی ہو اور جامعہ شناس بھی ہو، معاشرے بھی پورے کو سمجھتا ہو اور انسان کو بھی پوری طرح سے سمجھتا ہو۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ انسان کو پوری طرح سے سمجھتا ہو اور معاشرے کو بھی پوری طرح سے سمجھتا ہو، تو یہ لفظ تو بہت مختصر ہیں، لیکن سمجھنے والی ذات کیسی ہونی چاہیے اور سمجھنا کیسے چاہیے، یہ ایک موضوع بہرحال اس پہ بھی بات اگر کی جائے تو بہت دقت میں انسان جا سکتا ہے۔ انسان کے لیے قانون وہ بنا سکتا ہے، اس معاشرے کے لیے قانون وہ بنا سکتا ہے کہ جو انسان شناس بھی ہو اور جو معاشرہ شناس بھی ہو، اجتماع شناس بھی ہو۔ دوسری بات جو قانون بنانے والے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ قانون بنانے والے کا اپنا اس قانون میں ذرہ بھر بھی اس کا اپنا مفاد موجود نہ ہو۔ اگر اس کا اپنا مفاد اس کے ساتھ متعلق ہوگا تو وہ قانون بناتے ہوئے ایسے جھول ضرور چھوڑے گا، وہ ایسے قانون بنائے گا کہ وہ اپنے مفادات تک پہنچ سکتا ہو۔ یعنی قانون بنانے والا ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا اپنا مفاد اس معاشرے سے، اس قانون سے کسی قسم کا اس کا اپنا مفاد جو ہے وہ موجود نہ ہو۔ یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قانون بنانے والے کو قانون بناتے ہوئے کسی قسم کا لالچ اور طمع جو ہے وہ موجود نہ ہو۔ اور تیسری بات یہ عرض کرنا ضروری خیال کیا جاتا ہے کہ چونکہ انسان دو طرح سے متعلق ہے، ایک یہ ہے کہ اس کا باہر جسم ہے اور ایک یہ ہے کہ اس کی روح ہے۔ قانون اس انداز سے بننا چاہیے کہ بندے کی صرف باہر کی اصلاح نہ ہو بلکہ اس کے اندر کو پاکیزہ کیا جائے۔ بسا اوقات قانون کے خوف سے بندے کو باہر سے تو اس کو ایک لائن میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن جب تک اس کا ضمیر مطمئن نہ ہو، جب تک وہ اندر سے اس قانون کو تسلیم نہ کرے، وہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ فرد جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ یعنی فرد اور معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کے اندرون کو پاک کرنا بھی ضروری ہے۔ اب جب یہ تین چیزیں ضروری ہو گئیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ذات کون سی ہے کہ جس میں یہ شرائط پائی جاتی ہیں، جو انسان کو پوری طرح سے جانتا ہو، جو اس کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے آگاہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ذات کہ جس نے اس انسان کو بنایا ہے، جس نے اس معاشرے کو بنایا ہے، وہ ذات کہ جو خالق و مالک ہے، اس سے بہتر نہ کوئی انسان کو جانتا ہے اور نہ اس معاشرے کو جانتا ہے۔ اور واضح سی بات ہے کہ انسان اگر قانون بنائے تو اسے تو اس قانون میں اپنا مفاد نظر آئے گا، لیکن وہ ذات ہے، ذات پروردگار، کہ جسے وہ جو کائنات میں کسی چیز کا بھی محتاج نہیں، اسے کسی چیز کی احتیاج نہیں، وہ اس معاشرے کی طرف، اس انسان کی طرف اور انسان کے ان تمام اعمال میں اسے کسی چیز کی کوئی غرض نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی اسے احتیاج نہیں۔ وہ جو بسا اوقات کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ نے جتنے کام کیے ہیں وہ کسی غرض کے تحت کیے ہیں یا بے غرض کیے ہیں، بغیر کسی مقصد کے تحت کیے ہیں، تو چونکہ کہا جاتا ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تو اب ظاہر ہے کہ اللہ بھی جو کام کرے گا کسی غرض کے تحت کرے گا، اور کیا جب غرض کے تحت کرے گا تو کیا وہ اس غرض کی طرف محتاج بھی ہوگا یا محتاج نہیں ہوگا؟ تو اس کو ہمارے علماء نے بڑے واضح لفظوں میں فرمایا کہ والغرض یعود الینا لا یعود الیہ، اغراض و مقاصد تو ضرور ہیں اللہ کے، ہر کام میں مقصد تو ضرور ہوتا ہے، لیکن اس مقصد کا فائدہ بندوں کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کی طرف نہیں پلٹتا۔ جیسے حکیم کسی کو کہتا ہے پرہیز کرنے کے لیے، فرض کریں کہ کہہ دیتے تھے پرانے زمانے میں حکیم کے جسے پیٹ درد ہے اسے فرض کریں کہا جائے کہ فلاں چیز جو ہے وہ نہ کھانا، یا جسے فرض کریں کہ کوئی اور بیماری ہے اور اسے کہا جائے کہ یہ چیز نہ کھانا، تو اگر وہ کھا لیتا ہے
تو حکیم کی حکمت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اگر اس کے بتائے ہوئے پرہیز پہ عمل کرتا ہے تو اس کا فائدہ بھی اسے پہنچے گا، اور اگر اس پہ عمل نہیں کرتا تو اس کا نقصان بھی اسے ہی پہنچے گا۔ لہٰذا والغرض یعود الینا لا یعود الیہ، وہ غرض تو رکھتا ہے لیکن اس غرض کی طرف وہ محتاج نہیں، بلکہ اپنے بندوں کی پہ مہربان ہونے کی وجہ سے، اپنے بندوں پہ کرم کی وجہ سے وہ اپنے بندوں کی طرف اس کے بندوں کی طرف اس غرض کو پلٹایا جاتا ہے، نہ یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف اس غرض کو پلٹایا جاتا ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات جو ہم نے عرض کی تھی کہ کائنات میں واقعاً اگر جتنے بھی قانون ہیں وہ ظاہر کی اصلاح کرتے ہیں، اور قانون اسلام ایک ایسا قانون ہے کہ جو انسان کو اندر سے بھی پاکیزہ کرتا ہے۔ بلکہ یہ کہنا میں ضروری خیال کرتا ہوں، اور اکثر اس بات کو عرض کیا کرتا ہوں کہ دین اسلام نے جو بنیادی طور پہ قوانین بنائے، وہ قوانین تو ایک حد پہ جا کے نافذ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی سزائیں ہیں، اگر کوئی جرم کرتا ہے اور اس جرم کے کرنے کے بعد اس کے لیے کوئی سزا معین کر دی گئی ہے، اگر کوئی اس کی مجازات ہے، اس پہ اس کو جو ہے وہ اس کے حوالے سے کوئی ڈرایا جاتا ہے، تو یہ تو ایک مرحلہ آتا ہے، لیکن وہ گھر میں تنہا بیٹھا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، جرم وہ چھپ کے کر سکتا ہے۔ ایسے عالم میں بھی اس کو جرم سے روکنے کے لیے اسلام نے اس کے اندر کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور کوشش کی ہے کہ اس کا اندر بیدار، اس کا درون خانہ دل جو ہے وہ بیدار ہو جائے۔ جب اس کا اندر بیدار ہو جائے گا تو یقینی طور پہ پھر وہ اس کا باہر بھی پاک صاف ہو جائے گا۔ باہر کے پاک صاف ہونے کے لیے اندر کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے۔